مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا حسین و جمیل، موسٹ بیوٹیفل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تھا کہ کوئی کہتا ہے چہرہ مبارک چاند جیسا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ رخ روشن سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، تو کوئی کہتا ہے آپ سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے 4 زبانوں میں لکھے ہوئے بے مثال کلام میں فرماتے ہیں، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ شرح کلام رضا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل، موسٹ بیوٹیفل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت پیدا ہوا ہی نہیں۔ ساری کائنات کی بادشاہت کا تاج آپ ہی کے مبارک سر پر ہے، اور میں آپ کو دونوں جہانوں کا شہنشاہ یعنی امپیریئر مانتا ہوں۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شاعری عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، چنانچہ سیاہ ستہ یعنی احادیث مبارکہ کی 6 اہم کتابوں میں سے مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل علیہم السلام آسمان میں ہیں، اور میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما زمین میں ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمان کی سلطنت کے عظیم الشان بادشاہ ہیں، کیونکہ وزیر بادشاہ ہی کے ہوا کرتے ہیں، اور آپ کی بادشاہت بھی کیسی عظمت و شان والی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 1344، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، یعنی مجھے زمینی خزانوں ورلڈلی ٹریجرز کی چابیاں عطا فرما دی گئیں، پھر ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر پڑھیں، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد ہے، مکی مرحبا مدنی مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول، سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجئے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجئے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا خدا ہے، اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی با کمال ہے۔ سبحان اللہ، کوزے میں سمندر بند کر دیا، یعنی جسے بھیجنے والا خدا ہے، پھر وہ خدا کا محبوب بھی ہے، تو پھر اس کے حسن و جمال کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال،
اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ مشہور ثنا خوان رسول صحابی رسول مقبول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل، موسٹ بیوٹیفل شخص دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب یعنی ڈیفیکٹ سے پاک پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ کسی اور محبت والے نے بھی کیا خوب لکھا ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح و عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی۔ اے عاشقان حسن و جمال مصطفیٰ، ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے لیے صاحب حسن و جمال، رسول بے مثال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا حسن و جمال ظاہر ہی نہیں ہوا۔ اگر سب ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکتیں۔ صاحب حسن و جمال نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں کیا خوب بیان کیا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، شرح کلام رضا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا کر عورتوں کے ہاتھوں میں لیمبو یا سیب کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دکھا کر لیمو کاٹنے کا حکم دیا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا تو سب کی سب ہکی بکی رہ گئیں اور لیمو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر انگلیاں کٹیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر نہیں بلکہ صرف نام مبارک پر انگلیاں نہیں، عرب کے بڑے بڑے جوان اپنے سر کٹاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عاشقان رسول، عام طور پر انسان کے چہرے سے اس کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بڑے حسین پیدا ہوئے، کسی کا حسن اس کے خاندان میں مشہور ہوا تو کسی کا اس کے علاقے، شہر یا گاؤں وغیرہ تک، اور اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہوا تو ملک بھر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوئے۔ لیکن اس کائنات میں سب حسینوں سے بڑھ کر ایک خوبصورت، حسین و جمیل تشریف لانے والا ایسا بھی ہے جس کی خوبصورتی ان کے خاندان و علاقے تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ ساری کائنات اس کے حسن و جمال کی معترف یعنی ماننے والی ہے۔ نہ صرف ان کی ظاہری حیات میں بلکہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے حسن و جمال کے چرچے یعنی شہرت کی عرب و عجم میں دھوم دھام ہے۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی ان کی سیرت و صورت میں آج تک کوئی نقص یعنی فالٹ بیان نہیں کر سکے۔ بیان کرتے بھی کیسے، کیونکہ خالق کائنات نے انہیں حسن ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سر مبارک سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک ایسے حسین و جمیل کہ حسن بھی اس پر ناز کرے، اور وہ صاحب حسن و جمال محبوب رب ذوالجلال اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، مگر اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر حسین و جمیل تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز یعنی حصہ ملا، جبکہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن کل یعنی مکمل خوبصورتی عطا ہوئی۔ سورج، چاند، ستارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے خیرات لے کر آسمان دنیا پر چمکتے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، یعنی اے حسن و جمال والے، اے تمام لوگوں کے سردار، اے وہ جن کے مبارک روشن چہرے سے چاند روشنی حاصل کر کے چمک رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان بیان کی جا سکے جیسا اس کا حق ہے۔ اللہ پاک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے بزرگ یعنی عظمت والے ہیں۔ ساری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ یہ رباعی یعنی 4 مصرے آج کل کے کسی شاعر کے نہیں، بلکہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے اس رباعی کی نسبت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف کی ہے، تو کسی نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی طرف کی ہے، اور زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ یہ رباعی یعنی 4 مصرے علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ انوار جمال مصطفیٰ صفحہ 115 پر فرماتے ہیں، انسانوں کی عقلوں کی کیا بساط یعنی طاقت جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب لا سکیں، یعنی اس کو برداشت کر سکیں۔ کچھ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جنتی حور کا کنگن یعنی بینگل ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ پس سورت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جنتی حور سے 1000 درجے روشن تر ہے، اس کے دیکھنے کی کون تاب لا سکے؟ کیا منہ ہے آئینہ کہ تیری تاب لا سکے، خورشید پہلے آنکھ تو تجھ سے ملا سکے۔
یعنی آئینہ کیا حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کے چہرے کی چمک دمک برداشت کر سکے؟ خورشید یعنی سورج پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھ ملانے کے قابل ہو جائے، پھر آئینے کی بات کریں گے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اے عاشقان رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر پردے ہیں۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی حسن و جمال ظاہر ہو جائے تو دنیا والے اس کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکیں گے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت بی بی ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے نہایت خوبصورت اور قریب سے نہایت شیریں یعنی میٹھے میٹھے اور حسین لگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کی قدرت کے قلم کی شان و شوکت کے بھی کیا کہنے کہ اس نے کتنے ہی دلکش و دلربا انداز میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال و لاجواب صورت پاک بنائی ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی پیاری بات حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک مارچ کے مہینے میں 3 مرتبہ تمام بیجوں پر اپنی خوشبو ڈالتا ہے، جس کی برکت سے ان بیجوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک نہ ہوتا تو یہ پھل بھی پیدا نہ ہوتے۔ دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اس وقت درختوں کے پھل نکلنے کے فوراً بعد زمین پر گر جاتے تھے، تو اللہ پاک نے ان پھلوں کو باقی رکھنے کے ارادے کے تحت انہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیراب یعنی سیٹیٹ کیا، جس کے باعث درختوں کے پھل پکنے کے بعد بھی درختوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، پتہ چلا کہ جو ہم میٹھے میٹھے پھل کھاتے ہیں ان میں بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں موجود ہیں، ان میں بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہوتی ہیں۔ کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان میلاد مصطفیٰ، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ معزز عضو چہرہ یعنی فیس ہے، کیونکہ بندہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چہرے ہی کی طرف نظر جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمدان کی خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا، 14ویں رات کے چاند کی طرح ایسا چہرہ نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ صحابی رسول مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں کچھ گولائی تھی، یعنی مکمل طور پر مبارک چہرہ گول نہ تھا، اور یہ بات
اہل عرب میں بہت پسندیدہ ہے۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید، سرخ ڈورے والی کالی اور کشادہ مبارک آنکھیں، لمبی پلکیں، لانگ بلیزڈ آئی لیشز، روشن چہرہ، باریک ابرو، تھن بلیزڈ آئی بروز، گول چہرہ، ہولی فیس اور کشادہ پیشانی مبارک، وائٹ بلیزڈ فور ہیڈ تھی۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، ہمارے نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بزرگوں نے بدر یعنی 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ 14ویں کے چاند کو مکمل طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو بدر اور 1 تاریخ سے 3 تاریخ تک ہلال کہتے ہیں، اور اسی سے رؤیت ہلال کا لفظ نکلا ہے۔ یہ سب سے باریک ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام بدر بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو ثنیات الوداع کے مقام پر بچیوں نے اسی مبارک نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بھی کیا تھا، اور وہ یہ کلام پڑھ رہی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ترجمہ: ہم پر بدر یعنی 14ویں کا چاند ثنیات الوداع کی پہاڑیوں سے طلوع یعنی ظاہر ہو گیا ہے۔ ہم پر شکر ادا کرنا لازم ہے جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک پارہ 30 سورۃ ضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے: والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ترجمہ کنز ایمان: چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی جلد 4 صفحہ 411 پر فرماتے ہیں: بعض مفسرین کے نزدیک ضحیٰ سے مراد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا دن ہے، جبکہ لیل یعنی رات سے مراد شب معراج ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور یعنی چہرہ مصطفیٰ ہے۔ لیل سے مراد آپ کے بال مبارک یعنی ہولی ہیئر ہیں، جو کہ سیاہی میں رات کی طرح ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں: دکھا دیجئے شاہ پر نور چہرہ، صفت میں جس کی وہ شمس اور ضحیٰ ہے۔ اے عاشقان رسول، سورج و چاند سے تشبیہ دینا عرب کے رسم و رواج کے مطابق ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت کی مثال بن ہی نہیں سکتی۔ کسی شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا ہے: چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہولی فیس آئینے مرر کی طرح ہو جاتا، جس میں در و دیوار اور لوگوں کے چہروں کا عکس یعنی شیڈو جھلکنے لگتا، یعنی جو چیز وہاں موجود ہوتی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چہرے سے نظر آنے لگتی یعنی جھلکنے لگتی۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ شرح کلام رضا۔ اے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چہرہ پر نور سے پردہ ہٹا کر شربت دیدار پلا دیجئے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ پردے میں ہے، زمانے میں اندھیرا سا چھا گیا ہے۔ کاش کاش صد کروڑ کاش، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوں طاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا۔ آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا۔ قلب و سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست ہونے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام یعنی بات کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور لوہے کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسان اور تمام حیوانات کو فرما بردار کر دیا ہے، تو مجھے کون سی فضیلت و بزرگی سے خاص فرمایا ہے۔ اس پر سورہ الم نشرح نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ گویا ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت یعنی اپنی پہچان کے نور سے کھول دیا ہے۔ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا تو آپ کو لامکاں یعنی معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو آسمانوں کی حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے پیارے اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی بلندی کا جو ذکر فرمایا ہے، اس پر بڑے درود ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ بے کینہ کو جو شک کیا یعنی کھولا گیا، آپ کے اس عظیم الشان معجزے پر لاکھوں سلام ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سینے پاک کی عظمت و شان میری عقل کی بلندیوں سے بلند و بالا ہے۔ میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ مبارک سینہ اللہ پاک کے چھپے رازوں کا خزینہ ہے، اس پر لاکھوں سلام ہوں۔ اے کاش صد کروڑ کاش ماہ میلاد کے ان مبارک دنوں کے صدقے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان ابن امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی مبارک تمنا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔
رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان میلاد رسول، حضرت جبریل علیہ السلام نے شق صدر مبارک یعنی مبارک سینہ بیکینہ کو چاک کرنے یعنی کھولنے کے بعد پاکیزہ دل کو جب آب زمزم سے دھویا تو فرمایا اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبارک دل کے یہ کان اور آنکھیں دنیا کی وہ چیزیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں ان سے بہت ہی آگے کی حقیقتوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہیں، جیسا کہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مبارک سینہ اور پیٹ شریف۔ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہولی چیسٹ کشادہ یعنی چوڑا تھا، بعض حصے کا گوشت باز پر چڑھا ہوا نہیں تھا بلکہ شیشے کی مانند برابر اور چاند کی طرح سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے کے اوپر والے حصے سے ناف شریف تک باریک دھار کی طرح بالوں کا ایک خط ملا ہوا تھا، یعنی بالوں کی لکیر سی بنی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ سینے اور پیٹ مبارک پر کوئی بال نہیں تھا۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھے، نہ تو پیٹ شریف سینہ پاک سے اور نہ سینہ پاک پیٹ شریف سے بلند تھا۔ حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹ کو دیکھا گویا کاغذ ہے ایک دوسرے پہ رکھے ہوئے اور تہہ کیے ہوئے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا کے صبا تو کوئے محمد، لا کے سونگھا خوشبوئے محمد۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے حسن و جمال میں بے مثال تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بھی لاجواب تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے ایسی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی کہ پہچاننے والے یہ جان لیتے تھے کہ ابھی یہاں سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ شرح کلام رضا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے تشریف لے جائیں تو اس جگہ سے گزرنے کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہوتی کہ وہ زمین اور وہاں کی ہوا مشک و عنبر اور عبیر جیسی بہترین خوشبوؤں سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عنبر بہت قیمتی خوشبو ہے جو مخصوص مچھلی سے حاصل کی جاتی ہے۔ عبیر بھی ایک مخصوص خوشبودار پاؤڈر ہے جو چند خوشبوؤں سندل وغیرہ سے ملا کر تیار کر کے کپڑوں پر چھڑکا جاتا ہے
جیسے آج کل باڈی اسپرے کرتے ہیں، مشک نہایت قیمتی خوشبو ہے جو نر ہرن کی ناف سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ کسی کسی ہرن میں ہوتا ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جن خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے آنے والی خوشبو کو سونگھا ہے، ان کے فرامین سنیے اور جھومیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کوچہ و بازار سے گزرتے، پھر کوئی شخص اس طرف سے گزرتا تو وہ وہاں کی فضا سے آنے والی خوشبو سے پہچان جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، شرح کلام رضا۔ سید والا یعنی ہمارے پیارے پیارے بلند و بالا عظمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرے ہیں وہ ساری زمین عنبر سارا یعنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے۔ عنبر کی خوشبو بے مثال ہے، مگر عنبر سارا اور بھی بہترین خوشبو ہے، اس کا نام ہی عنبر سارا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبان عشق کی زبان اور ان کا قلم عشق کا قلم ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو کلام لکھا ہے وہ کلام الامام، امام الکلام یعنی امام کا کلام، کلاموں کا امام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نعت رسول لکھنے کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، شرح کلام رضا۔ سبحان اللہ، طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو بہت بلند و بالا ہے، اس کی شاخیں اتنی گھنی ہیں کہ ہر جنتی کے گھر میں اس کی شاخیں پہنچ رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روح قدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کروں کہ آپ مجھے سب سے اونچے جنتی درخت طوبہ کی سب سے اونچی نازک اور سیدھی نکلی ہوئی شاخ عطا کر دیجئے تاکہ میں اس سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھوں۔ پہلے لکڑی کے قلم یعنی پین کو سیاہی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس پین کی تمنا کی ہے وہ ایسا پین ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں صرف سن سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا خطرہ و خیال بھی دل پر نہیں گزرتا۔ ابھی تو ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن سن کر دل کو بہلا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ خوشبودار ہاتھ شریف مسلم شریف میں ہے۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کی خوشبو سے بڑھ کر کسی عنبر، کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رخساروں یعنی چیکس پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہم بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی
کہ گویا ابھی ابھی آپ نے عطر بیچنے والے کے صندوق یعنی باکس سے اپنا ہاتھ باہر نکالا ہے۔ واہ اے عطر خدا ساز مہک نہ تیرا، خوبرو ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا۔ شرح کلام حسن، اے عطر خدا ساز یعنی اللہ پاک کے بنائے ہوئے اے عطر، تیری مہک اور تیری خوشبو کی لپٹیں بھی کیا خوب ہیں کہ خوبرو یعنی حسین و خوبصورت لوگوں کو تیرا پسینہ نصیب ہو جائے تو وہ اپنے کپڑوں پر اسے ملتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کر اپنے کپڑوں پر ملنا ثابت ہے۔ خوشبو مصطفیٰ کی شان، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بھی ہاتھ شریف ملاتے تو اس شخص کا ہاتھ سارا دن خوشبو سے مہکتا رہتا۔ اے عاشقان رسول جن کے مبارک لعاب شریف یعنی تھوک شریف میں شفا ہو، جن کے مبارک وجود میں خوشبو ہی خوشبو ہو، بلکہ جن کے مبارک پسینے کو بطور عطر استعمال کیا جاتا ہو اور لگانے والا سب لوگوں میں مہک اٹھتا ہو، ان کی مبارک ذات کی خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے؟ سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی مبارک مٹی میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آنکھ کان و بینی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے حواس خمسہ بھی ہے۔ دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی قوت کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ایک انسان میں آنکھ، کان، زبان، ناک اور ہاتھ کی قوت کا مکمل طور پر درست ہونا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس ادا و خوبی کو دیکھیں وہ رب العزت کی خاص عنایتوں سے بدرجہ اتم یعنی مکمل طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال با کمال ہے۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا، منہ بال کو کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کے مختلف گوشوں کو بیان کرتے کرتے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الغرض یعنی قصہ مختصر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر بال پر بے حد رحمتیں اور درود ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت کریمہ پر اللہ پاک کے لاکھوں سلام ہوں۔ مبارک کان کی شان، اے عاشقان رسول نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کامل و مکمل تھے اور ان مبارک کانوں کی شان ایسی تھی جیسی کائنات میں کسی کو نہ ملی نہ ملے۔ ہزاروں میل دور آسمانوں کی چرچراہٹ جو ایک خاص قسم کی آواز ہے سن لیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اے کرم کی کان، اے گوش حضور، سن لے فریاد غریباں الغیاث۔ شرح کلام حسن،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بڑے فضل و کرم والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان ہم جیسے غریبوں کے دکھ درد کی فریاد سن لیں۔ مبارک ناک کی شان، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے بے عیب تھے۔ آپ کا ہر عضو شریف، ہولی پارٹ آف باڈی مناسب تھا، جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک شریف دراز، باریک اور بیچ میں قدرے بلند تھی، جس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی اور ہر طرح سے مناسب اور خوبصورت تھی۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے اکثر جھکی رہتی تھیں، اور جب اونچا دیکھتے تھے تو عرش معلی لوح محفوظ کو پڑھ لیتے تھے۔ مبارک آنکھ کی شان، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں ایسی دلکش تھیں کہ دیکھنے والا قربان ہو جائے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرمگی، یعنی بغیر سرما لگائے سرما لگی ہوئی نظر آتی، اور پلک شریف گھنی اور لمبی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ابرو، ہولی آئی بروز سائز میں بڑے تھے، اور ان پر بال شریف مناسب تھے، نہ بہت زیادہ نہ بالکل کم، اور دور سے آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے۔ مبارک آنکھوں کی طاقت کا بھی کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ ہوں کر دو تو گردوں کی بنا گر جائے، ابرو جو کھچے تیغ قضا کر جائے، اے صاحب قوسین بس اب رد نہ کرے، سہمے ہوں سے تیر بلا پھر جائے۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حسن و جمال اور جلال با کمال کی کیا عظمت و شان ہے، اگر ہوں فرما دیں تو آسمان کی بنیاد ہل جائے، اور اگر آپ کے مبارک ابرو پر بل یعنی ہلکا سا نشان آ جائے تو فیصلے بدل جائیں۔ اے معراج کی رات، اللہ پاک سے ملاقات فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بس اب کرم فرما دیجئے کہ ہم ڈرے ہووں، خوف زدوں اور کمزوروں سے بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں کا رخ پھر جائے۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آواز و بازوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ نے باغات میں گلاب کے پھولوں کو کھلتے دیکھا ہو۔ آئیے میں آپ کو ایسے گلاب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کائنات کے اس حسین ترین گلاب سے باغ نہیں بلکہ باغات نکلتے ہیں، اور وہ ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم و نازک، دلکش و دلکشا، گلاب کی تازہ پتیوں سے بھی نرم و ملائم ہونٹ مبارک۔ وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے پیارے گلابی ہونٹ مبارک ایسے نرم و نازک ہیں کہ ان سے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں بلکہ ہزاروں پھول نکلتے ہیں۔
اے پھولوں کے دیوانے بلبل، تم نے کئی باغات میں گلاب کے طرح طرح کے پھول دیکھے ہوں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ شریف دیکھ، یہ ایسے گلاب ہیں کہ اس گلاب سے پورے پورے باغات نکلتے ہیں۔ مبارک ہونٹ شریف، اے عاشقان رسول، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک یعنی ہولی لپس ساری کائنات کے لوگوں کے ہونٹوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر انور میں اتارا گیا تو مبارک ہونٹ ہل رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ، آپ کو اپنی رحمت کا صدقہ، جن خوش نصیبوں کو آپ قبر انور میں امتی فرمائیں گے اور جو جو لوگ آپ کی مراد ہوں گے، ان ایمان والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے کلام میں بہت گہرائی ہوتی ہے۔ میں اس شعر میں ایمان کی سلامتی کی دعا محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں یقیناً امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مبارک زبان کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک بہت ہی زیادہ پیاری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش آواز اور میٹھی گفتگو کرنے والا نہ تھا۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ شرح کلام رضا، میرے آقا و مولا زمانے کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر قدم شریف تک سارا جسم پاک اپنی لطافت یعنی نرمی و نازکی میں پھول ہے۔ مبارک ہونٹ بھی پھول، مبارک منہ بھی پھول، تھوڑی شریف ہولی چن بھی پھول، تو سارا نورانی بدن بھی پھول۔ مبارک دانتوں کی شان، اے عاشقان رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہولی ماؤتھ کشادہ تھا اور دانت مبارک آپس میں بالکل ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان میں کچھ فاصلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانتوں کا مسوڑوں اور جبڑوں کے اندر جڑاؤ یعنی فکس ہونا انتہائی خوبصورت اور حسین انداز میں تھا اور ترتیب میں کمال حسن محسوس ہوتا۔ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور عربی نعتیہ کلام قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدفی من معدنی منطق منہ ومبتسمی۔ ترجمہ، یوں معلوم ہوتا ہے کہ سیپ میں چھپا ہوا موتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شریف اور مسکرانے کی دو کانوں یعنی زبان مبارک اور ہونٹوں سے ہے۔ مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شریف اور مبارک دانت حسن اور آب و تاب میں چمکدار موتیوں شائنی پرل سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قصیدہ بردہ شریف کی مقبولیت، حضرت جلال الدین محلی شافعی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بعض بزرگوں نے حضرت صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ عنہ کی خواب میں زیارت کی
کہ آپ رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت انداز میں قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر اور اس سے پہلے والے شعر سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول، ہمارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی مبارک آواز سب کو سنائی دیتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ، تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دور قبیلہ بنی تمیم کے مقام پر اس مبارک آواز کو سنا اور فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ یہ تھے فرما بردار صحابہ، پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، اور مبارک کندھے یعنی ہولی شولڈرز فربا یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، مبارک ہاتھ ریشم سلک سے ملائم اور برف سے زیادہ ٹھنڈے اور مضبوط تھے، نازک ہتھیلیاں پامز گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، آزائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارک قد کی شان، اے عاشقان میلاد مصطفیٰ، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک، ہولی ہائٹ، نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا تھا، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درمیانے قد کی نسبت کی جاتی تھی، یعنی جب آپ چلتے تو کہا جاتا کہ آپ درمیانے قد کے ہیں۔ اس کے باوجود جب کوئی لمبے قد والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ ہی بڑے قد والے نظر آتے تھے۔ بسا اوقات جب دو لمبے قد والے شخص آپ کے دائیں بائیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزے کے طور پر قد میں ان سے بڑے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ دونوں جدا ہو جاتے تو انہیں لمبے قد والا کہا جاتا اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درمیانے قد کی نسبت کی جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مبارک قد یعنی ہولی ہائٹ رحمت کے سرخ گلاب کی شاخ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر سارے جہاں کے لیے رحمت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ بال مبارک، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال انتہائی حسین اور بہت خوبصورت تھے، نہ تو بالکل سیدھے اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے یعنی کرلی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کنگھی شریف فرماتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے ریت میں لہریں ہوتی ہیں۔ روایت میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں
blazed locks of hair, کبھی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بالوں کے 4 حصے کر دیتے اور ہر کان مبارک 2 حصوں کے درمیان سے ظاہر یعنی نکلا رہتا، اور بعض اوقات اپنے مبارک بالوں کو کانوں پر رکھ لیتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریف چمکتی ظاہر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں کل 17 بال سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی اور ناراضی چہرے پاک سے معلوم ہو جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد مبارک ہولی اسکن بہت زیادہ صاف تھی، پیشانی مبارک کشادہ یعنی وائٹ بلیزڈ فورہیڈ اور داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو بڑھاتے اور مونچھوں کو پست یعنی چھوٹا رکھتے تھے۔ بال مبارک کی شان عظمت نشان، عاشق رسول اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بدن مبارک سے نسبت رکھنے والے مختلف تبرکات کا ذکر خیر کرنے کے بعد کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش یعنی داڑھی مبارک کا منہ مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا مبارک بال ہے۔ مسلمانوں کا ایمان گواہ ہے کہ 7 آسمان و زمین ہر گز اس ایک منہ مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کی مبارک داڑھی کے بال کی یہ عظمت ہے تو ان کی داڑھی شریف کی کیا شان ہوگی، اور جن کی داڑھی مبارک کی یہ شان ہے ان داڑھی والے آقا کی کیا شان ہوگی۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، آمنہ دا چنتے حلیمہ دا دلارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رنگ مبارک، اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رنگ کے حوالے سے شمائل ترمذی اور شفا شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، بالکل چونے یا سفیدی کی طرح رنگ مبارک نہ تھا، بلکہ چہرہ مبارک میں ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی ہوتی، اور دنیا میں رنگ پسندیدہ مانا جاتا ہے، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک، اور جنت میں پسندیدہ رنگ سونے کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں یہ دونوں رنگ عطا فرمائے ہیں، اور سفید رنگ میں سرخی ملی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں چمک پیدا ہوتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عاشقان رسول، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت قدموں یعنی بیوٹیفل فیٹ والے تھے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ مشکل الفاظ کے معنی، کف یعنی تلوار، پا یعنی پاؤں، چاند سا چاند کے جیسا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ حافظ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤں مبارک کی انگلیوں میں سے سبابہ یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی مبارک دراز تھی۔ مبارک پنڈلیاں یعنی بلیزڈ
شنس قدموں کی طرف سے انتہائی مناسب انداز میں پتلی تھیں۔ مبارک پنڈلیوں کی شان، حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور مبارک پاؤں رکاب یعنی اسٹرپ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں اپنی سفیدی اور چمک دمک میں یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے کھجور کا خوشہ اپنے پردے سے ابھی ابھی باہر نکلا ہو۔ پاؤں مبارک کی تر و تازگی کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہوتا کہ ابھی ان سے پانی بہہ کر الگ ہوا ہے، اور مبارک ایڑیوں بلیزڈ اینکلز پر گوشت کم تھا۔ بعض بڑے بلیغ عربی شاعروں نے مبارک قدموں کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کے وسیلے سے یوں دعا کی ہے: اے رب کریم، ان مبارک قدموں کا صدقہ جس سے تو نے بڑے بلند مقامات قاب قوسین طے کروائے، ان مبارک قدموں کی عزت و عظمت کا واسطہ جن کے طفیل تو نے مخلوق کے کندھے کو رسالت کے لیے زینہ بنایا، براہ کرم میرے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھ اور عذاب جہنم سے بچانے والا اور صحیح و سالم رکھنے والا بنا، اور ان دونوں کو میرے لیے ذخیرہ بنا، اور جس کو یہ دونوں وسیلے مل گئے تو وہ عذاب اور جہنم کے خوف سے محفوظ و مامون ہو گیا۔ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے۔ شرح کلام رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قبر کی رات اندھیری ہے، خدا کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر میں تشریف لے آئیے، کیونکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نورانی قدموں سے میری قبر نور سے جگمگا اٹھے گی اور روشن ہو جائے گی۔ مبارک قدموں کی شان، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو جھک کر چلتے، گویا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں، جس طرح پھولوں والی ٹہنی جھکتی ہے، اور قدم مبارک چستی، طاقت اور سرعت یعنی جلدی کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہمیشہ پورا قدم مبارک رکھتے تھے۔ میں نے کسی کو راستے میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز چلتے نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے لپٹی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق نارمل بے تکلف چلتے تھے، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ چلتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے آگے آگے چلاتے اور فرماتے میری پیچھے کی جگہ کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو۔ مبارک نعلین کی شان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک جوتی شریف کے 2 تسمے لیسز تھے جو 2 تسموں سے بٹے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جوتا شریف میں 2 تسمے ہوتے تھے، ہر تسمہ بٹا ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے نعلین پاک تھے۔ اس زمانے میں چپل کا رواج عام تھا، وہ بھی تسمے والی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی مبارک کے دونوں چمڑے کے فیتے آپ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان سے ہو کر پنجے مبارک کے دائیں بائیں جڑے ہوئے تھے۔ نقشے پاک والی چپل نبی کریم نے اکثر پہنی ہے، مگر یہ چپل کبھی کبھی۔ کیا امام کی ہو بیاں عظمت، تیری نالین تاج سر آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی رحمت۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف پورے کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کریم کے آخری رسول بی بی آمینہ کے پھول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ ہوئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں اللہ پاک کا فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ فضل و رحمت خداوندی پر خوشی کا حکم خود قرآن کریم ہمیں بیان فرما رہا ہے، جیسا کہ ابھی آیت میں بیان کیا گیا۔ تو کیا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ سب سے بڑی اللہ پاک کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 107، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ ولادت شریف کے وقت کی برکات، آئیے آپ کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایمان افروز روایات سناتا ہوں۔ مواہب اللدنیا میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یعنی اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم سے قبل تشریف لانے والی آسمانی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبریاں تھیں۔ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، جو ہے سردار عالم کے سبھی سجدہ گزاروں کا، خدا کا آج وہ سچا ثناگر آنے والا ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی تحریر کچھ آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تشریف لائے تو فرشتوں نے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑا اور ابلیس یعنی شیطان کا تخت دریا میں ڈال دیا اور 40 دن اس پر عذاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی ہولی برتھ کے ساتھ ایک عجیب و غریب نور ظاہر ہوا کہ اس کی روشنی میں مکے میں رہنے والوں نے ملک شام کے مکانات دیکھے۔ ولادت یعنی برتھ کے وقت ستارے زمین کی طرف اس قدر جھکے تھے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا تھا کہ شاید ہمارے سر پر گر پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت آپ کے دادا جان یعنی گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں تھے۔ دیکھا کہ بیت اللہ نے مقام ابراہیم میں سجدہ کیا۔ جبکہ پیدا شہ انس و جاں ہو گیا، دور کعبے سے لو سے بتاں ہو گیا، ہر ستارہ شب مولد مصطفیٰ شمع داں شمع داں شمع داں ہو گیا، طوطیے اصفہاں
سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اگر آدمی احسان کی وجہ سے کسی سے محبت رکھے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا لائق تر یعنی زیادہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دوزخ سے بچایا اور جنت کی راہ پر چلایا، یعنی کفر سے بچا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور جو حسن و جمال کے سبب محبت رکھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے تمام جہان سے زیادہ حسن ظاہری اور باطنی، اپیرنٹ اینڈ ہڈن بیوٹی آپ کو عطا فرمایا۔ اے عاشقان میلاد، گھر گھر گلی گلی دکان دکان شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منائیے اور سارا سال اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میلاد شریف منانے کی برکتیں، حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے میلاد شریف میں یہ تاثیر ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے 1 سال تک وہاں خیر و برکت، سلامتی و عافیت اور رزق کی وسعت اور مال کی کثرت رہتی ہے۔ اسی واسطے مکہ و مدینہ و مصر و شام و یمن کے لوگ ہمیشہ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، اور جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے خوش ہوتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں اور زینت و تجمل یعنی بننا سورنا ظاہر کرتے ہیں اور کپڑوں میں خوشبوئیں لگاتے ہیں، خیرات زیادہ کرتے ہیں، ولادت شریف کے واقعات و بیانات سننے کا مکمل اہتمام کرتے ہیں اور اسے بڑی کامیابی اور بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ربیع الاول میں پیر شریف کے دن ولادت کیوں ہوئی؟ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کسی بابرکت دن مثلا جمعہ اور بابرکت مہینے محرم یا رمضان میں نہ ہوئی تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانے اور وقت سے شرف ملا یعنی بزرگی حاصل ہوئی، بلکہ حق یہ ہے کہ خود وقت اور زمانے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضیلت پائی ہے۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں، عطار اب خوشی سے پھولا نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، گزشتہ یعنی گزرے ہوئے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو ایک اور کسی کو زیادہ معجزات عطا کیے گئے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزے عطا ہوئے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں معجزہ تھا، کسی کی سانس میں اور کسی کی آنکھ میں، مگر ہمارے آقا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بارگاہ رسالت میں حضرت جبرائیل کی حاضری، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضر ہوئے، جبکہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حبیب اللہ ہیں کی بارگاہ عالی میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔
حضرت علامہ محمد مہدی فاسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ شرح کلام حسن، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے بغیر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو چین نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے آپ بار بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ساری کائنات کے لیے نبی، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے، جبکہ اللہ پاک کی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن، بلکہ ملائکہ یعنی فرشتوں، حیوانات اور جمادات سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یعنی میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول الثقلین یعنی انسانوں اور جنات کے نبی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جشن ولادت منانے والے عاشقان میلاد، ہم سب کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اسپیشلٹیز میں سے یہ بھی ہے کہ سب سے آخری ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے مرتبہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا ہوا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے۔ فرشتوں کا جھکا سر سوئے آدم کس کے باعث سے، تیرا ہی نور تھا اے رہنے والے سبز گنبد کے۔ برکت کا نزول، ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی پیاری پیاری امی جان کے پیٹ شریف میں تشریف لائے تو ایسی بارش ہوئی کہ نہریں جاری ہو گئیں اور درخت سر سبز و شاداب ہو گئے اور قبیلہ قریش پر ہر طرف سے برکت نازل ہوئی، حالانکہ اس سے قبل غذا کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ اس سال کا نام سنت الفتح والابتہاج یعنی کشادگی و خوشحالی کا سال رکھا گیا۔ شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، دشمن و دوست مفلس غریب و امیر، تیرے صدقے میں سب کا بھلا ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زبان پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عاشقان رسول، آپ نے شاید یہ محاورہ سنا ہوگا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بات کو مختصر الفاظ کے ساتھ بیان کر دینا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے خیر الکلام ما قل و دل، یعنی بہترین بات وہ ہے جو قلیل یعنی مختصر اور پردلیل ہو۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام تر فضائل و کمالات کے ساتھ اپنی پاک ذات میں منفرد و بے مثال ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم
یعنی مختصر سے جملے میں زیادہ معانی کو بیان کرنے کے معجزے سے نوازے گئے۔ حضرت علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام زبانیں سکھا دی تھیں۔ میرات المناجیح میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرتی طور پر تمام زبانیں جانتے ہیں۔ جب حضور جانوروں، پتھروں اور کنکریوں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو انسانوں کی بولی کیوں نہ سمجھیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ہمارے حضور زندگی شریف میں تمام زبانیں جانتے ہیں، حتیٰ کہ لکڑی اور پتھر کی زبانیں۔ جانور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریادیں کرتے تھے اور اب بھی ہر زبان سے واقف ہے۔ حضور کے روضے پر ہر فریادی اپنی زبان میں عرض و معروض کرتا ہے، وہاں ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف علاقوں سے حاضر ہونے والے لوگوں سے انہی کی زبان میں بلا تکلف گفتگو فرماتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سب سے زیادہ شیریں یعنی میٹھی اور ادائیگی میں سب سے زیادہ جلد ادا ہونے والی تھی۔ مبارک گفتگو نہایت لذیذ و دل نشین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شریف دلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی اور دلوں کو موہ لیتی، یعنی اپنی گرفت میں لے لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان فرماتے تو سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے ہوتے، نامناسب بات ہرگز نہ فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارے عرب میں گھوما پھرا ہوں اور میں نے بڑے بڑے فصحائے عرب یعنی بہت اچھے انداز سے عربی بولنے والوں کو بھی سنا ہے، لیکن آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی پیاری پیاری گفتگو شریف پر قربان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی میٹھی اور دل نشین گفتگو کرنے والی زبان کسی کو بھی نہیں ملی۔ آپ کی مبارک گفتگو میں کوئی اعتراض نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان تو ایسا ہے کہ اس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے آقا و مولا، آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان میں عربی بولنے والے ایسے ہیں جیسے گونگے ہوں، اور ان کے منہ میں زباں ہی نہ ہو، بلکہ نہیں منہ میں زبان تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے کے لیے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سب سے زیادہ فصیح ہیں، جبکہ آپ کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے، پھر اس میں کیا راز ہے؟ تو شہد سے میٹھا بولنے والے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت یعنی زبان مٹ چکی تھی، حضرت جبریل اسے میرے پاس لائے، میں نے اسے یاد کر لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اے عاشقان رسول، آئیے میں آپ کو جوامع الکلم یعنی مختصر سے جملے میں زیادہ معنی کو بیان کرنے کے انمول خزانے سے ایک فرمان عالی شان سناتا ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے
جو اللہ پاک کی منع کی گئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث بھی ان جوامع الکلم میں سے ہے جنہیں محدثین نے ام الاحادیث میں شمار کیا ہے۔ غور کیجئے، چند الفاظ ہیں مگر ان میں معانی کے سمندر موجزن ہیں۔ پہلا حصہ بندوں کی تمام حق تلفیوں سے بچنے اور تمام حقوق کی ادائیگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور دوسرا حصہ حقوق اللہ کی بجا آوری میں ہر قسم کی کوتاہی پر قدغن یعنی روک لگا رہا ہے۔ اب ذرا غور کرنے پر اس کی شرح میں ہر ذی علم دفتر پر دفتر تیار کر سکتا ہے۔ اگر مسلمان ان دونوں حصوں پر عمل پیرا ہو جائے تو ہمارا سماج یعنی معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اور انسان کا بھی ظاہر و باطن کندن یعنی سونے کی طرح چمکنے والا ہو جائے۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جشن ولادت کے نعرے: سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، شہریار کی آمد مرحبا، شہ ابرار کی آمد مرحبا، منبع انوار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، بصیر کی آمد مرحبا، شہیر کی آمد مرحبا، خبیر کی آمد مرحبا، ظہیر کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا۔ خوشبو رسول حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا یعنی انتقال شریف ہوا، میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر رکھا، پھر کئی ہفتے گزر گئے، میں حسب معمول کھانا کھاتی اور وضو کرتی رہی لیکن میرے ہاتھ سے مشک کی خوشبو نہ گئی۔